مسلم میرے عزیزو، اب آج ملک پاکستان میں آزادی کے 76 سال منائے جاتے ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہو چکے ہیں اور آج آزادی کا دن ہے۔ جشن آزادی 14 اگست پاکستان کے قیام کا دن ہے، اور آج ہم یہ اقدس قربانی، یہ پاک ماس کی قربانی، یہ عبادت ملک کی سلامتی کے لیے، ملک میں خوشحالی اور بحالی کے لیے، ملک کے حکمرانوں کے لیے، ملک کی تمام لوگوں کے لیے کہ خداوند بھرپور طریقے سے آج اس عبادت کے وسیلے کثرت سے برکت دے، تاکہ ملک میں ہر طرح کی خوشحالی آئے۔ آج ہم شکر گزار ہیں اس خوبصورت دھرتی کے لیے، اس خوبصورت وطن کے لیے جو سرسبز ہے اور بے شمار خوبیوں سے آراستہ ہے۔ ہر طرح کے قدرتی وسائل ہیں، قدرتی خوبصورتی ہے، بے شمار سہولتیں ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں۔ ہم خداوند کے آج بہت شکر گزار ہیں اور خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیشہ ہمیں اس ملک میں سلامتی کی زندگی عنایت فرمائے، تاکہ ہم ہمیشہ امن، صلح، سلامتی، خوشحالی اور بحالی کی زندگی بسر کرتے رہیں۔ مسیحی ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے پیار کریں، کیونکہ ہم سب خدا کی تخلیق ہیں، خدا کے بچے ہیں۔ وہی ہمارا خالق بھی ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور وہی ہمارا مالک بھی ہے کہ اس نے جہاں کہیں ہمیں خلق کیا ہے، جہاں کہیں ہمیں رکھا ہے، ہم اس جگہ سے بھی پیار کریں، اس وطن سے بھی پیار کریں، اس دھرتی سے بھی پیار کریں۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے، مسیحیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف ہم اپنے آپ سے ہی نہ پیار کریں، بلکہ اپنے ہمسائے سے بھی پیار کریں، دشمنوں سے بھی پیار کریں، دشمنوں کے لیے دعا کریں، اور ہمیشہ امن، صلح، سلامتی کی زندگی بسر کریں۔ اور امن، صلح، سلامتی، اتحاد، یہ مسیحی قدریں ہیں کہ ہم ہمیشہ ان قدروں کو پروان چڑھائیں۔ اور یہ ساری جتنی بھی قدریں ہیں خدا کی بادشاہت کی قدریں ہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہت امن، صلح، سلامتی کی بادشاہت ہے۔ اس کی بادشاہت جغرافیائی بادشاہت نہیں ہے، کیونکہ ساری سرزمین جو ہے، تمام ممالک کی سرزمین خدا ہی کی سرزمین ہے۔ اسی نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اور وہی انسانوں کو یہ شرف بخشتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ حکمرانی میں اپنے فرائض سر انجام دے۔ اور آج کی یہ عبادت جو ہے حکمرانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، اعلیٰ حکومتوں کے لیے دعائیں کرو، اپنی مناجاتیں پیش کرو، تاکہ خداوند ان میں حکمت اور دانائی لے کر آئے، تاکہ وہ سمجھ اور بوجھ کے ساتھ اور اسی طرح دانائی کے ساتھ، خدا کے فضل کے ساتھ اپنی حکمرانی کے فرائض سر انجام دیں، تاکہ ملک میں ہر طرح کی خوشحالی ہو، مکمل انصاف مہیا ہو، اور تمام لوگ جو ہیں بھرپور کثرت کی زندگی پائیں۔ آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے ملک کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے بھرپور دعائیں کریں، تمام اقلیتوں کے لیے، تاکہ اقلیتیں بھی اپنے آپ کو اجنبی نہ سمجھیں، بلکہ اپنے ملک سے پیار کریں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، بہتری کے لیے دن رات محنت کرتے رہیں۔ اس طرح ہمارا ملک زیادہ سے زیادہ ترقی کرے گا۔ اور پاکستان اسلامی ملک ہے،
جس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں مذہب بھی اپنا مقام رکھتا ہے، اس لیے یہ پاک سرزمین ہے اور یہ ہمیشہ پاک رہے۔ اور پاک اسی وقت ہو سکتی ہے جب یہاں کے باشندے جو ہیں بھرپور طریقے سے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، خدا کا خوف رکھیں اور خدا کی مخلوق کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیں۔ اور اقلیتی ہوتے ہوئے ہم اپنے ملک کی تمام اکثریت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور تمام اقلیتوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ خدا بھرپور طریقے سے امن صلاح سلامتی کی فضا کو قائم و دائم رکھے، تاکہ ہم مل جل کر یک دل یک جان ہو کر اپنے ملک کے لیے کوشاں رہیں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ بھی اپنے ملک میں خداوند سے ڈھیر و برکات اور فضائل پائیں۔ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی کا مطلب ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اور آج کلام نے بھی ہم پر یہ ظاہر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ تم آزاد ہو جاؤ اور اس آزادی میں اپنے خدا کو، اپنے یہوہ کو پہچان لو۔ یہ اصل آزادی ہے کہ آپ اپنے خالق کو، اپنے خداوند کی پہچان رکھیں اور اس کی قربت میں بڑھتے جائیں اور ایک دوسرے سے پیار کریں۔ اور اسی آزادی کو مسیحی بھی جو ہے مناتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح آیا اس لیے تھا کہ وہ ہمیں آزادی دے، اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہے سچ تمہیں رہائی دے گا، سچ بولو تاکہ تم رہائی پاؤ، اور خداوند آزادی دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ ہر طرح کی غلامی سے ہمیں آزادی دیتا ہے تاکہ ہم کسی کی غلامی میں جو ہے اپنے خداوند کو بھول نہ جائیں، بلکہ ہر طرح کی غلامیوں میں رہتے ہوئے ہمیشہ خداوند کی قربت میں بڑھتے جائیں۔ جب ہم خداوند کی قربت میں بڑھتے ہیں، خداوند کی غلامی میں ہوتے ہیں، تو یہ دوسری غلامیاں جو ہیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور ہم خوشی کے ساتھ اپنی ان غلامیوں میں رہتے ہوئے اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، اگرچہ ملک آزاد ہو گیا تھا اور اس کو 76 سال ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی آزادی ہے۔ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ غریب غریب ہوتا جاتا ہے، امیر امیر ہوتا جاتا ہے، اور یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ انصاف مہیا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ لوگوں پر ظلم اور تشدد بھی ہوتا ہے، جبکہ آزادی کا مطلب ہے کہ ہم امن اور صلح سلامتی کی زندگی بسر کریں۔ افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آزادی کا مطلب ہی یہاں غلط لیا جاتا ہے۔ آزادی جیسے شروع ہوئی تھی، شاید اس وقت اس کا مطلب کچھ اور تھا کہ ہم نے جو ہے آزادی حاصل کر لی ہے، اور اب اس آزادی کے بعد ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کو بحالی کی طرف لے کر جائیں، محنت کریں، جیسے قائد اعظم نے محنت کا جو ہے درس دیا ہے اور ملک کی تعمیر کا درس دیا ہے، اور اسی طرح ڈسپلن کی بات کی گئی ہے، اور اسی طرح جو ہے ملک کی ترقی کی بات کی گئی ہے۔ لیکن آج کل جب ہم آزادی کا جو تصور دیکھتے ہیں اور آزادی کو جس طریقے سے منایا جاتا ہے، نعرے اپنی جگہ ہوتے ہیں، تقریریں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس جوش و خروش میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں تباہی بربادی کرتے ہیں۔ جشن آزادی کے روز یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قانون کی فکر نہیں کرتے ہیں، نظم و ضبط کی فکر نہیں کرتے ہیں، خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے وہ جوش و خروش میں بہت جو ہے خرابیاں بھی لے کر آتی ہے۔ بہت زیادہ جو ہے قوانین کو توڑا جاتا ہے، اور پھر اس رش میں لوگ جو ہیں توڑ پھوڑ بھی کر دیتے ہیں، جیسے کہ جلسے جلوس میں اکثر ہوتا ہے۔ تو آزادی کا تصور
بہت ہی عجیب سا لگتا ہے کہ جیسے جنگل کا قانون آ جاتا ہے، یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ وہ آزادی کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہیں، اب جو کچھ مرضی کریں، جس طرف سے مرضی گزر جائیں، جو مرضی بات کریں۔ اور اس وقت تمام قانون جو ہے پولیس والے بھی اور دوسرے ڈپارٹمنٹ والے بھی کچھ کر نہیں پاتے ہیں، کیونکہ آزادی کا تصور ہی غلط آ گیا ہے۔ آج آزادی کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم آزادی کے صحیح معنی جانیں، اور کلام آج ہمیں سکھاتا ہے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے سچائی کی، انصاف کی، امن کی زندگی بسر کریں۔ ہم تمام جو غلامیاں ہیں، شیطان کی غلامی، مادہ پرستی، ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اور یسوع مسیح آئے اس لیے تھا کہ ہمیں آزادی کے صحیح معنی سکھائے۔ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے شیطان کی غلامی سے، ہر طرح کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ وہ ہمیں بیماریوں سے چھٹکارا دیتا ہے، وہ ہمارے بوجھ ہلکے کرتا ہے، وہ ہمیں ایسی آزادی کا تصور دیتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اور اسی تصور کو پولس رسول نے بھی اب صحیح جان لیا تھا۔ اس نے خود کہا اپنے خطوط میں کہ میں مسیح کا قیدی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مسیح کی قید میں ہوں، اور اس مسیح کی قید کا مطلب یہ تھا کہ اب میں آزاد ہوں، اب میرے لیے سب لوگ برابر ہیں، اب کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے۔ اور اس نے صحیح معنوں میں آزادی کا مطلب جان لیا تھا کہ میں یسوع مسیح کی گرفت میں ہوں، اور اس قید کا مطلب ہے کہ میں آزاد ہوں، اب ہر ایک کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، ہر ایک کے ساتھ کام کر سکتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا مسیحی آزادی کا تصور۔ آئے ہم ملک میں جو آزادی کا دن منایا جاتا ہے، اپنے اس مسیحی تصور کے ساتھ اس آزادی کو منائیں کہ ہم اس مسیحی تصور جو ہے آزادی کا، اس تصور کے ساتھ ملک کے جو آزادی کا تصور ہے اس کو بھی اس جیسا بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنے ملک میں امن، صلح، سلامتی، اتحاد، پیار اور جو ہے یگانگت کا وسیلہ بنیں۔ آئیں خدا ہم سے دعا کریں کہ خدا ہمیں فضل بخشے، تاکہ ہم حقیقت میں اپنے ملک سے پیار کریں، اپنے لوگوں سے پیار کریں، اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔